لوگوں کی اکھاں کھل گئی. سبحان اللہ. اور بڑے بڑے امام یہاں کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے شاگرد، امام محمد یہاں کے شاگرد، امام محمد تے امام ابو یوسف تے امام شافعی شاگرد، امام ابو یوسف دے پھر احمد ابن حنبل شاگرد. یہ دوسرے امام یہاں کے شاگرداں کے شاگرد. تھوڑا جا نا تحقیق والے پاسے گیا ہے. تھی رٹی رٹائی تقریراں تے بڑے عاشق ہو، چار یونیورسٹیاں، چار یونیورسٹیاں، ایک منہ تے سٹی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ جدو پیدا ہوئے تو یہاں کے والد چلے گئے دنیا کو، یہ یتیم پیدا ہوئے. تو امام ابو یوسف دی ماں نے کسی ہوٹل بچے لا دیتا. اتنے پانڈے دھویا کری، دھد دیا کری، پڑھایا کری، چائے پڑھایا کری. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کول مہمان آ گئے. آپ نے فرمایا کہ 5-7 مہمان نے اس ہوٹل تو 5-7 پیالے دودھ دے لے. جدو یہ بچہ آیا امام صاحب دی کرامت دی اکھ نے ویکھیا، یہ تے بڑا بندہ ہو. بیٹا کی کر دے ہو؟ فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہ میرا نام یعقوب ہے. اچھا تیرا ابے کا نام؟ میرے ابے کا نام ابراہیم ہے. یہ تجھے جنازہ پڑھا ہے؟ کہ میں یتیم ہاں تے میری ماں نے ہوٹل تے لا دیا. میں تینوں پوچھنا پترا ہے تیری خدمت کی کر دیا یہ ہوٹل والا، تاکہ ہفتے کو بعد 2 درہم مینوں دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو میرے کول آ جائیں، میرے درس دے حلقے میں آ جائیں، میں تینوں 2 درہم تو بجائے 3 درہم ہفتے دی دیاں گا. ایتھے میرے کول پڑھیا کر. امام صاحب دے حلقے درس سے بیٹھن لگ گئے. تو جدو ماں جا کے 3 درہم دیتے تو ماں اٹھ کے ہوٹل والے کو آ گئی. اللہ تیرا بھلا کرے، یہ یتیم میرا بچہ، یتیم کے سر تے ہاتھ رکھے تو 3 درہم دیتا. ہوٹل والے آخر بی بی جی ہفتہ ہو گیا کہ میرے کو آ ہی نہیں رہا کہ مول میں کوئی جانا ہے. اور درسگاہ مولوی دے اتنے جانے. امام ابو یوسف دی والدہ اتنے پہنچی گیا کہ بھائی مولوی صاحب یہ یتیم ہے، میرے منڈے کو تو بھوکا مارنا ہے، خدا کا نام مانے کسی کام کا رہن دے، مولوی تے بھوکے مار دے. امام صاحب خاموش رہے. اگلا جو ہے ہویا بچے نو آخر لگے بیٹا تو ایتھے آیا کر میری درسگاہ چ بیٹھ کے قرآن و سنت دا علم پڑھیا کر، میں تینوں 5 درہم ہفتے دے دیاں گا. جا کے ماں کو دیتے تے ماں تو بڑی خوش ہو گئی. پھر ہوٹل والے کول آئی، انہیں کہا جی میرے کو تیرا بیٹا نہیں آتا ہے، تو کتنے مولوی کے بس بہ گیا ہے، پتہ نہیں کہڑی کدھر سے نہیں سلائی ہوں انہیں بھوکا مارنا.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام صاحب کی درسگاہ میں پہنچی. والی صاحب ساڑھے حال تے رحم کر رہی تھی، پتہ نہیں کی ہے سمجھایا تو کہ تیری درسگاہ تو نکلتا ہی نہیں. فرمایا گل سن، یہ رب وہ کھانے کھلائے گا جڑے بادشاہ کی قسمت ملے. سمجھ رہے ہو؟ بول مزیدار فلودہ کھائے گا، پستے گا، باداماں کا یا اخروٹاں. تو کہنی ہے بھوکا؟ حضرت قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے کوئی مولوی بھوکا نہیں مرتا. آج تک مریا کہ دسو ایک حوالہ لیاؤ، ایک مولوی بھوکا مریا ہوئے، ایک دلیل ہے. زیادہ کھا کے مولوی سے بھوکا، زیادہ کھا کے مر جائے گا، لیکن بھوکا بولو نہیں مرتا. زیادہ حلوہ شریف کی میرات کھا گیا، سیدھا قبرستان کی بلٹی ہو گئی. دم کا دم نہ دھوکا نہ غم، کب آئے گی دنیا کھائیں گے ہم. انہیں گل چھڑی. ہارون رشید کا دور آیا تھے، امام ابو یوسف بہت بڑے فاضل بن گئے. عورت دنیا دا چیف جسٹس امام ابو یوسف نو بنا دیتا. سبحان اللہ. بادشاہ نے کھانا پہ دیا ناشتہ، اس ناشتے دے اندر وہ شیشے دا ڈونگا، شیشے دا پریا ہوا پلو دے نال پستہ بادام ماشاءاللہ. جدو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت پیش کیتا، امام صاحب مسکرا گئے، نال اکھاں دے اندر اتھرو بھی آ گئے. بادشاہ نے اچھے امام صاحب کھالا اے اساں بھی کدے کدے کھانے آ، کدے کدے نصیب ہونا ہے، اے تینوں تے روزانہ مل رہا ہے، کیوں مسکرایا ہے؟ اگر میں آج اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یاد آ گئی ہے. انہیں میری ماں نو آکھیا سی اے فکر نہ کر، اے دیاں روٹیاں دا، اے دیاں بوٹیاں دا، اے دے کپڑیاں دا تے جتیاں دا فکر نہ کر، اے قرآن و سنت دا عالم بن گیا ہے. ایدہ دے کھانے نو نصیب ہون گے جڑے بادشاہ بھی نہیں کھاندے. آج میں نو امام صاحب دے کرامت یاد آ رہی، آج میں پستے دا پلودہ کھا رہے ہیں. اکھانے سب امام صاحب بہت بڑے ولی اللہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے علم و فضل عطا فرمایا. اور ویلا بھی آیا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ چھوٹا جا کر دیتے حسن جمال والا. باپ نے آکھیا گیا امام صاحب پر پڑھ کے آؤ. سامنے بیٹھے مناسب نہیں سمجھے آؤ، بے دیش بچہ ہے، علم میں پڑھاوا. فرمایا پتر جی حافظ قرآن داخل نہیں، میرے ہاں شرط پہلے قرآن حفظ کر کیا کہ ابو حنیفہ سب تو پہلی دلیل قرآن جو دینا ہے. یا پتر قرآن حفظ کر دیا پھر میرے کو آئی.
امام محمد رحمت اللہ علیہ گھر چلے جاندے ہیں، ابا جی کہندے نے تینوں امام صاحب نے قبول نہیں کیتا، ابا جی ایک شرط لا دیتی ہے، میں ان 30 پارے قرآن دے حفظ کر لاں تے پھر میں امام ابو حنیفہ کی درسگاہ وچ جاواں گا۔ 8 دن گزرے، باپ نو آکھن لگے چل مینوں امام صاحب کی درسگاہ چلے چل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کول مینوں لے چل۔ جدوں جا کے بیٹھا امام صاحب نے سوال کیتا، پتر قرآن میں تینوں آکھیا سے حفظ کر گیا، حافظ بن گیا ہے؟ فرمایا امام صاحب 8 دنوں دے اندر میں قرآن دے 30 پارے حفظ کر لے۔ 8 دن تو ہمیں پتا ہے امام صاحب کی تے قرآن دے عاشق تھی۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر 61 قرآن مجید ختم کر دے سن، اور روزانہ معمول سے 1 قرآن مجید مقام دا، جس طرح بابا فرید رحمت اللہ علیہ روزانہ 1 قرآن پڑھدا، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی روزانہ 1 قرآن ختم کردا، اور آخر دن مکے کعبے دے اندر لے چلنا، کعبے دے اندر 2 رکعتاں دے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 15 سپارے 1 رکعت تے 15 1 رکعت کعبے دے اندر 2 رکعتاں قرآن مکمل کیتا۔ اتنا بڑا قرآن کا حافظ خورے کلام میں پلے بند غلام آباد مسلمان، جتنا حسد امام صاحب کے لوگوں نے کیتا، میں تینوں نبیاں کو لے چلنا، کس نبی نو مخلوق نے معاف کیتا ہے، نبیاں نو گالیاں دتیاں، نبیاں نو مندا بولیا، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام تے اونٹ دیاں اوجڑیاں لیا کے رکھیاں، آپ دے رستیاں تے کنڈے بچھائے، مٹی لوگاں نے سٹے، میرے محبوب نال بھی دنیا نے حسد کیتا، نبیاں نال بھی لوگاں نے حسد کیتا، صحابہ نال بھی لوگاں نے حسد کیتا، آج بھی کر رہے ہیں، تابعین دے نال لوگاں نے حسد کیتا۔ قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اے حسد دی بیماری رب نے اللہ اے دے تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ تے بندہ ہے، بندے نے تے رب نو معاف نہیں کیتا۔ رب کہندا وما قدر اللہ حق قدرہ، اینو میں بنایا، اکھیاں دتیاں، دل دماغ دتا، پانی دے گندے قطرے تو بنایا، اینو میں سونا بنایا، عظمتاں دتیاں، اے میرے خلاف بھی پونکن لگ گیا، یہ میری قدر نہیں کرتا۔ بابا جی اے دنیا کی زبانہ تو کوئی نہیں بچ سکتا، پاویں کو مولوی ہوئے، پاویں کو قاری ہوئے، پاویں کو حافظ، پاویں وہ ہوئے دے پیچھے 5 ویلے کی نماز پڑھ گئے، اللہ ایسے تو بچائے۔ ایک گل عرض کر کے چلتا، میں 2:15 بریک لا دیں تجھ پر ذرا، سفر بڑا لمبا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن شیطان کو ویکھیا، 4 گدیاں تے چھٹاں لگیاں ہوئیاں، پیچھے ڈانگ پڑی ہوئی تے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ٹھہر جا، ایک ہی لگی جانا، اج میں تو کچھ نہیں ہو گئی،
یہ 4 گدے نے تے سامان لگ کے لے جا رہا، میں بھی تو بہت بڑا تاجر ہویا ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا پہلے گدے تے کی لگے ہے؟ کہ پہلے گدے تے میں مکر لگے ہے، مکر کی بولو مکر۔ کہ مکر کون خریدے گا؟ شیطان کہتا عورتیں خریدیں گی۔ دوسرے گدے تے کی لگے ہے؟ کہ دوسرے گدے تے میں بخل لگے ہے۔ کہ وہ کون خریدے گا؟ کہ مالدار نہیں۔ اگر تیسرے گدے تے اگر میں ظلم لگیا ہے، کہ وہ کون خریدے گا؟ دنیا کے بادشاہ خریدیں۔ تو چوتھے گدے تے کی؟ اگر میں حسد لگے ہے، یہ کون خریدے گا؟ اگر مولوی پنڈا بن کے دے جو لے گا۔ دکاندار نہ حسد کر رہے ہیں، مولوی نہ حسد کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب فرماتے ہوں سی جن بولنے والے مولوی نے نا انہاں دے بس وچ ہوئے نا ایک رات ہی جاؤ کافر مار دیں۔ سمجھا رہی بات؟ اللہ اکبر۔ قرآن حفظ کیتا امام صاحب دے درس لا چاہے امام محمد فقہ حنفی دے متقوی اول میں انہاں نے تدوین کیتا، انہوں لکھیا تے اے دی پبلسٹی کیتی تے منصر شہود دے گئے۔ اللہ اکبر۔ تے امام صاحب کا لوگوں نے بڑا حسد کیتا، اور تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سخی نشان 3000 کرامیاں ہر پہلی تھیلیاں سے درم دینار پا کے انہوں نے کراج بھیج دیا۔ تھوڑی سبحان اللہ کی چھال کوئی نہیں ہے۔ جب خرچ کا ویلا آئے تو بھی چپ کر دیں۔ کنے گھر؟ کنے بولو جا؟ 3000 اشرفیاں درم دینار انہاں دے مہانے وظیفے دے نال 3000 چولہے گرم ہوندے سن۔ تے پتہ اودوں چلیا جدوں امام صاحب دے جنازہ ہو گئے۔ ایک دن اثر ویلے دکان بند کر کے کپڑے انہاں نے حضرت اثر ویلے فرمایا بدل ہے، گاہک کو یہ نہیں پتہ چلنا کپڑا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، عیب ہے یا کمال والا ہے، بتیاں کی ہوندیاں نہیں سی، اس واسطے میں دکان بند کر دیتے۔ جیسے ماشاءاللہ کھول دی ہو جب لوگ شہر کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک 3 فقہ دے امام عربی نے دیا حضرت عجمی ایک اور انداز سے اس پاس نہیں جاتا، پھر وقت زیادہ گزر جائے۔ پر میرے محبوب نے جڑیاں حدیثاں دسیاں میں پڑھیاں نے وہ ترجمہ کر کے لگے جاتا خیر القرون کرنی، فرمایا سارے زمانے نالوں میرا زمانہ بہتر، میرے زمانے دی رات بہتر، میرے زمانے دا دن بہتر، جیڑا سورج چڑھدا او بہتر، جیڑا ڈوبدا او بہتر، ہواواں چلدیاں نے بہتر، خیر القرون کرنی میرا زمانہ، پھر ثم الذین یلونہم، پھر جڑا زمانہ اے دے تو بعد آیا او صحابہ دا زمانہ، اچھی بات کر رہا ہے، ثم الذین یلونہم، اے ثم بھی بڑا عجیب ہے، ایک تراخی بات آندا ہے، اے ذرا ٹھہر ٹھہر کے
یہ زمانہ پھر سما زمانہ، پھر سما زمانہ، پھر تیسرا زمانہ، اور سبحان اللہ تابعین دا پہلا زمانہ مصطفیٰ دا بہتر، پھر صحابہ دا زمانہ، پھر تابعین دا 110 ہجری تک صحابہ دا زمانہ۔ اللہ اکبر۔ ابو حنیفہ میں تیری مقدراتوں قربان جاواں، تو میرے نبی کے صحابہ نو ویکھیا، انہاں پیچھے نمازاں پڑھیاں، پھر یہ پڑھیاں جس طرح صحابہ نے پڑھیاں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور نے فرمایا او یہ نماز پڑھیا کرو جنہیں محمد مصطفیٰ پڑھتے۔ میرے نبی کا زمانہ سبحان اللہ، میرے نبی کا ہر بندہ دیوانہ، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کا ہر بندہ پروانہ، پھر تابعین کا، پھر اگلی حدیث ہو ترمذی شریف کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی۔ میرے شیخ القاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے منبر پہ بیٹھ کے اسے حدیث پہ بڑی تقریریں بنائی۔ لا تمس النار مسلما رآنی، انہوں جہنم دی آگ کچھ نہیں کہنا جنہیں حالت اسلام چ رآنی مینو ویکھیا۔ حضور کہتے ہیں مینو ویکھیا، کینو ویکھیا؟ رآنی مینو ویکھیا۔ کدے مینو منبر تے ویکھیا، کدے مینو مصلی تے ویکھیا، چالے غریب دے نال خطیب تے میں نے، عالم بھی میں نے، کدے مینو بدر وچ ویکھیا، کدے مینو بدر وچ رب نال سجدے تے گلاں کردیاں صدیق ویکھیا، کدے مینو احد وچ ویکھیا، کدے مینو تبوک تے خندق تے ویکھیا، کدے مینو احد پہاڑ دی چوٹی تے ویکھیا، اور کدے مینو حلیمہ دی ڈاچی تے ویکھیا، کدے مینو صدیق دے موڈیاں تے ویکھیا۔ لا تمس النار مسلما رآنی۔ اور صحابی دا مقام ہی بڑا ہے، صحابیوں کہتے ہیں جنہیں ایمان دیاں اینکاں، ان اینکاں چ ایمان دے شیشے پھٹ کر کے وضوحا دے مکڑے نو ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ میری زلفاں نو ویکھیا، میرے چہرے نو ویکھیا، میرے سینے نو ویکھیا۔ سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر۔ مینو نمازاں چ ویکھیا، مینو جہاد وچ ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ مینو عائشہ دے نال میرا جدوں نکاح ہو رہا سی ادوں ویکھیا، اور جدوں میں علی دا نکاح فاطمہ نال کر رہا سی ادوں ویکھیا، جدوں زینب نال ابو العاص دا کر رہا سی ادوں ویکھیا، رقیہ تے ام کلثوم دا جدوں میں عثمان بن عفان نال عقد کر رہا سی مینوں ادوں ویکھیا، جدوں میں دولہا بن کے آئے ابو بکر دے گھر جا رہا سی۔ لا تمس النار مسلما رآنی۔ لاکھ کتاباں، لاکھ تیرے پیرن دے
وار لکھ دینے علم دیا منطقہ خدا دی قسم میں تھلے تے سکدا اپنی جتی دی نوک تے سکدا جیڑی کتاب جیڑا مولوی جیڑا ڈاکٹر صحابہ نوں پہنچے صحابہ نے نبی تے لٹا چھڈیا اسی سب کو صحابہ تو سارا عزت لے کے پھر تو اپنے تقوی لے کے پھر تو اپنی جنت لے کے پھر تو اپنی تہجد لے کے پھر تو اپنا علم لے کے پھر خدا کی قسم میں جب دیکھیا بلال کعبے کی چھت تے ہے کعبہ تھلے اور بلال تے تے میرے نبی نے آخیا او کعبہ نیواں ہو میرے یار میں اونچا ہو گیا تاکہ دنیا کو پتا چلے صحابی کا مقام کعبے تو بھی بلند روح نے پوچھا بلال تیری آواز میں جنت میں سنی سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے ہمارا روح میری آواز سونے تیرے جوڑیاں کا سر تھا میں تے مکے دی گلیاں سے چلتا سی کہ رب نے آواز حضور و بلال دی جنت سنا تیری آواز تیرے گھر میں جانے صحابی کی آواز جنت جا رہی اللہ اکبر خیر میں دور چلا جاؤں گا لا تمس النار مسلمان رعانی ایلو پوچھ لیں اے کی پوچھی بے لوگ ہو جاؤ نہ ہو یہ میں سر کے رکھ دی کہنا جن نے میرے نبی نو کلمہ پڑھ کے ویکھ لیا وہ جنتی اے قرآن کہتا ہے وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کملی والیا انہوں پڑھایا تو امتحان میں لیا جنت کی عمر میں نہ چھڑی اللہ اکبر تو اپنی جنت کی فکر کر بابا صحابہ جنتی بولو نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی بولو نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی اور جنت انہوں نے پیچھے پیچھے تو جنت دے پیچھے ہے جنت صحابہ دے پیچھے اینا فرق ہے بس اگلی گل سننا ہوں کیوں والا نماز صاحب میں آپ کو بولا دعانا اور رعا مرعانی اور رعا مرعانی مینو تو نہیں بیکھیا کسی جن نے مینو بیکھیا اور چیز اجھے مزہ نہیں آیا جن نے مینو بیکھیا اور جن نے بیکھیا وہ بھی جنتی اب وہ رفا جنتی ہے تابی ہے سبحان اللہ ہے اگے چار کے گھر سے ابھی تو انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی میں پر سنبھالتا ہوں چراغ میرا ہے رات اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ 40 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو نال فجر پڑھی بڑی سبحان اللہ نہیں آتا یہ تو بندے کہیں گے حقوق کی میں پورے کر دو اور میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو ماما لگتا دن نہیں حقوق پورے ہو سکتے حضرت علی دے شاگرد امام ابو حنیفہ دے استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 50 سال عشاء کے وضو نال فجر پڑھی ہے اوتھے تے نہیں بولتا کتنے سال عشاء کے وضو نال کی پڑھی امام شافعی ساری رات سوتے نہیں
قرآن کول رکھ کے تے گوتے لا کے تے مسئلے لب رہے نے، فقہ دے مسئلے لب رہے نے، حدیث دے مسئلے لب رہے نے۔ فرمایا ایک پاسے حدیث ہے، ایک پاسے امام ابو حنیفہ دا قول، قول نو کاندھ تے سٹے ہو، نبی دے فرمان نو سینے نہ لائے ہو۔ بڑی بات ہے بابا جی، تیری تک فجر دی نماز نہیں جماعت نہ لو۔ میرے محبوب نے فرمایا جی 40 دن نماز پڑھ لی جماعت دے نال اور 2 پروانے ملن گے، ایک جہنم تو بری دا، ایک منافقت تو برات دا۔ 40 دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اے بھی میرے رب نے کرامت عطا فرمائیاں سن، وضو کرتے سن اور مسجد بیٹھے لوگ بھی وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی جا رہا، لوگوں کے گناہ وضو کے پانی اتے تیر دے نظر آنے۔ پھر اللہ کی دعا کی یا اللہ علم میرے تو لے رہا، تیرے بندیاں کے عیوب سامنے آنے یہ یار اللہ صبح کا ویلا ہے، ایک بندہ دریا سے غسل کر کے جا رہا ہو، ایک بندے نو پڑھ لیا جناب دس تینوں تیرے پالنہار کی قسم اے غسل کر کے جا رہے ہیں، اگر تو رب کا نام لے آئے میں زنا کر کے آیا سے غسل ایسے کر کے جا رہے ہیں، امام صاحب کی دلوں پانی تھلے آ رہا سی، یہ اتلے پاسے غسل کر رہا سی، یہ ادھر وضو کر رہے، نال شریف دے امام نے ہاتھ پیچھے کر لیا، حضرت وضو کر دے فرمائے پانی جو زنا دی بدبو ہے، جس پانی کوفے کے اندر بکریاں آئیاں، کوئی چور لے آئے بکریاں انہاں کسائیاں نو بیچ دتیاں تے چوری جماعت تے کسائی چھتی رہندے آپ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام صاحب نے کسی نے پوچھا بھی بکری کا گوشت کتنی عمر تک بندہ کھا سکتا ہو؟ انہیں دسیا 8 سال یا 10 سال۔ اتنے سال امام صاحب نے کوفے کی کسی کسائی کی دکان کو گوشت لے لیا، کسی مشتر سے گوشت رکھا، حاضر کہنے تھے بسم اللہ پڑھو تیار چاہیے ہو جائے گی، بولو چوری کا بکرا ہوگا بسم اللہ پڑھ کے جائے ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاصل کے لوگ بڑے تھے نا پہلے ابھی کا بار بازار کے پیچھے امام صاحب گال ہوتے بولو کی دیتی گالیاں کرتے ہیں امام ابو حنیفہ بازار چلی، آپ نے کوشش نہیں کیا سن دے۔ جب شام ہو گئی نا اشرفیاں دا درم دینار نیل دا دراہم دا دینار دا اشرفیاں دا تھال بھر کے وہ گھر چلے گئے، کوڑا کھڑکایا باہر، جناب اے تیرے واسطے ہے، کیوں تو میرے تو بڑا احسان کیتا ہے، اپنی نیکیاں مینوں دیتی ہیں، میرے گناہ تو یہ بتا نہ کریا کرو، چوری نہ کریا کرو، تسی اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہو، وہ بھی نیکیاں لے رہے گناہ لے رہے ہو، اپنی نیکیاں دے رہے ہو، وہ دے گناہ اپنے کھا رہے فوراً عمل کیتا اور کوئی بدلہ نہیں لیا، ان کی تجار میں تیرے معاف
ایک گھر کے سامنے گزر رہے تھے کہ اندروں رون کی آواز آ رہی کہ پانی گھروں باہر نکل رہا تے پانی میں دیکھا میاں یہ کی کر رہے ہیں؟ آگے بندہ مر گیا ہے یا غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا میں نے پانی کرتا ہے بندہ مریا نہیں سکتے بھی ہاتھ جڑا زندہ ہے سبحان اللہ کو پانی دیکھیا انہوں غسل دے کے فارغ ہوئے تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ آپ لڑکیوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ایک عورت نے سیب بھیجا، ایک پاسے سرخ سی دوسرے پاس گزر کٹ سرخ سی سیب رکھ کے چلی گئی تھے۔ امام صاحب نے چھری میں ڈال کے سیب کو کٹی دو پارٹ کٹ کے شگرد کیا ہے فراؤ نے کٹ پہنچا شگرد پریشان حضرت جی ہمیں ضرور بتائیں آپ کو۔ فرمایا یہ ایام مخصوص نے کسی عورت انہیں میں تو مسئلہ پوچھے ہے تو آدھی موجودگی نہیں پوچھ سکتی کہ کدوں نماز میں شروع کرا اے رنگ ہوئے یا ہے تو میں سیب کٹ کے دسیا جب چٹا رنگ ہوئے وہ نماز شروع کر نہیں سمجھ میں ٹھیک ہے اے گلا جی موڈیا سارے میں سمجھ نہیں آ تو ہم اسے نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو پڑھیا اے میں نام لکھ کے جائے صحابہ 8 صحابہ نے جنہاں کو امام صاحب نے پڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عریس بن جدر زہدی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ، واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ، ماقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ۔ 8 صحابہ نے جنہوں کے سامنے بیٹھ کے ابو حنیفہ نے علم پڑھا۔ کوئی جوان نام جنہیں تھے علم پڑھیا ہو 13 صحابہ نے ملاقات کی تھی 70 صحابہ زمانہ میں تھی۔ کیوں بھائی؟ پہلا صحابی انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال حضور نے کسی علاقے کے مدینے کے بعد کو بغداد کیا عراق کو ہو رہے علاقہ وہاں صاحب کی ملاقات ہوئی۔ حضور نے میرے 13 دعائیں دی تھی کنیاں انس تو لمبی عمر پائے، لمبی عمر۔ حجاج بن یوسف آیا نہیں، ایک دعا ہے۔ دوسری دعا 100 تک تیرے پوتے پوتریاں پتر پہنچے ہوئے۔ عرض بن مالک کہتے ہیں 100 پتر کے پوتریاں کے نواسیاں میں دفن کر چکے۔ یہ دعا کو قبول ہوئی، یہ ہوئی کہ حجاج بن یوسف نے بلایا عرض بن مالک سوٹی لے کے گئے۔ ہاں بھائی انہیں اگر جو تو کہنا میں نہیں مان سکتا، میں نبی کو دیکھیے تو ظالم ہے، ظالم کی آنکھ میں چک پا کے گل کرنا نبی کا فرمان۔ انہیں اگر تینوں پتا کہ تینوں کی سزا دینا گا، دنیا کا کوئی بندہ تینوں انس بن مالک اس سزا کو نہیں بچا سکتا۔
جیڑی نبی پاک نے دعا نصیب وہ میں پڑھ کے آیا اچھی بات میں تو اجازت دینا دعائے انس مشہور پڑھو 3 دفعہ صبح پڑھو 3 دفعہ شام کوئی دنیا کی شے تھوڑا کھ نہیں بگاڑ سکتا انہیں آنکھ میں چاک پائی تھی حضرت عمر نے حجاج بن یوسف نے کیا اور جو ہے آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کیا سزا دینے والا ہوں کیا پتہ ہے رہتا سو جیڑی بھی تو سزا دینے کا بیڑا گرد تیرا ہونا ہے میں وہی نہیں سکتا انہیں اپنے کرندیاں میں چوٹ کر کے نا انہوں نے کہا چھاڑا کہ لیندہ میں نے اتنا یقین نبی کی دعا دے بسم اللہ علی نفسی و مالی و ولدی بسم اللہ علی اہلی و ولدی یہ دعا ہے یہ پڑھے موجود ہے کتابوں میں موجود ہے یہ وہ 3 دفعہ صبح پڑھو 3 دفعہ شام پڑھو پڑھ کے اپنے جسم جان کرے یہ نال کلی دعا ہی نہیں نماز کا اہتمام بھی کرتا یہ بھائی نماز کا اہتمام بھی جب امام ابو حنیفہ کی عمر 16 سال کی ہوئی ابا جی کہنے نے صاحب پتر چلیے کتنے ابھی پھر وہ حج کرا دیا فرمایا چل گئے تو جب دیکھیا مجمع لگا ہوا ہے لوگ وچکار بیٹھے ہوئے ایک بندہ وچکار بیٹھا یا ابھی من حاضر رجل اے کون ہے حاضر رجل من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سبحان فرما میں جو کون بیٹھا کون کرتے کون جا کر بیٹھے تو وہ پہلے اس صاحب انس کے مارک سے جل رہا لگا تو فرمایا جی پہلی حدیث میں نے سنائی کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد ایک فقیہ جو ہے نا 1000 عابدوں کے پاس ایک فقیہ شیطان واسطے اتنا ہے مشکل اتنے 1000 عابد نہیں جنہ فقیہ تو ڈرتا ہے اور فرمایا میں مقابلے والے نے دسیا کہ اللہ سے نہ توکل کری یہ دوسرے ساتھ اگر اللہ سے جو ہے نہ توکل کر کے چلے گا پھر رب تینوں رزق دے گا جویں پرندیاں نوں دیندا ہے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے گھراں چوں آدمیاں چوں جنگل نوں ٹر جاندے رات جدوں آندے اپنا پیٹ بھر کے آندے بچیاں واسطے وچوں اناج لے کے آندے فرمایا ادھر دا اللہ دی ذات تے توکل کر کہ اللہ تے تو راضی ہو اللہ دی ذات تے توکل تے کرنا چاہیے اور تجھے حیران ہو گے 55 حج کی تیرے امام ابو حنیفہ انہیں کرن المنازل طائف سے ہو رہے نکاح تو اتھے احرام کرتے اور اس طرح روندے بھی اللہ کے دربار دے اندر کہ میرے پلے ربا تیری رحمت تو سوا کچھ نہیں میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں میں تیرا کمزور یا بندہ ادھر ابو جعفر نے انہوں بغداد طلب کیتا اور انہوں نے سامنے کیا میں تیروں قاضی القضات بنانا آپ نے فرمایا نہیں میں قاضی القضات بن واسطے تیار کوئی نہیں کیوں کہ میرے اندر اہلیت بھی کوئی میں تیرا منصب قبول نہیں کر سکتا میرے اندر اہلیت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری اہلیت انہوں سمجھاؤ ورنہ اس کو جیل میں ڈالو جیل سے چلے جاؤ کئی کوڑے روزانہ امام ابو حنیفہ پہلے سے تو
قاضی کو جاتا ہوگا کیوں قبول کرتا؟ فرمایا میں اس واسطے کرتا اگر میں تیرا عہدہ قبول کر لیں پھر میں تیری گل کرنی پڑے تو ظالم ہے تو میں ظالم کا عہدہ قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ اکبر یا اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جدو رات نو جیل سو جاندے جیل دے باورچی دے کول جاندے ہو میاں کولیا کو جے تو ٹھنڈا کر کے مینوں دے دے کی کرے گا امام؟ اگر تینوں کی پتہ تو مینوں کوئلے دے دے۔ باورچی کوئلے ٹھنڈے کر کے امام صاحب دے دے تے کوئلے لے کے جیل دیاں دیواراں تے قرآن دی تفسیر سبحان اللہ دی چھالا ہے جا کنے دن لکھی اور تفسیر مکمل ہوئے نے فرمایا اعلان کر دیو اہل علم تے علماء نو 30 پارے میں قرآن دے اے جیل دیاں دیواراں تے لکھ دیتے نے آ کے قلم تے کاغذ لے کے انہاں دیواراں کو ایک تفسیر نو اتار لو۔ وہ تو مسلسل ظلم ستم ہون بھی من جا کے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تیرا یہ عہدہ قبول کرنے واسطے دیا اندازہ کرو استقامت رکھو۔ علماء پریشان مشائخ پریشان امام صاحب کو پھر لچک فرمایا کوئی لچک نہیں ہڈیاں رہ گیا جسم جو گوشت ادھر گئی۔ اسی طرح جس طرح احمد بن حنبل کو 16 پورے گئے اور انہوں امام شافعی رحمۃ اللہ پیغام کرتی چونکہ استاد سی وہ شریف تھی آپ کہ میرے حضور کی زیارت ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا بھائی میرا پر سلام کہنا آپ نے میرے ہم پر ان کا نا ڈوڑی نہ تیرے کی مشکل تو ہوگا امتحان شگرد گیا جا کے پیغام دیتا امام احمد بن حنبل نے اپنا پورتا لا کے شگرد کو دے میرے کو لوگ وہ دے دیے پورتا ہے فرمایا جب تو امام صاحب دور ہو گیا ہے تو میں ملی فرمایا پورتا دیتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورتا لے گا بالٹی سے پانی لیا پورتا بچے کو اور پیتا بوتل سے پانی پیک کرتا شگرد پورتا گلا گلی کبھی فرمایا صاحب جی میں تو سوکھی کبھی دیتی تھی تو سکن گلی کر فرمایا پتر یہ اس بندے نے جسم نکل گیا ہوگا یہ تو میرا کرے یہ وہ بندہ ہے جن محمد عربی دے گنبد خطرہ السلام وقت رہے بننا ہے جنہیں آپ نے پتر مرسید ایک پتر سے اللہ محمد سے اور اتنا بندہ سخی تو آنوں کے میں آنا بیٹھ گل اگر اللہ نے کسی نے مارتے دولت دیتی ہے جامعہ قاسمیہ جی آ گئے استاد داروں پوچھو بڑے بڑے غریب طالب علم پڑھ رہے ہیں کسی کا باپ کوئی نہیں گھر چ روٹی نہیں پھٹے پرانے کپڑے پا کے علم پڑھ رہے ہیں ساڈے نال مشورہ کرے زائد مانگو قاسمی صاحب نال مشورہ کرے اس بندے دے مہینے دا
طالب علم نو وظیفہ لا دے، تیرے وظیفے نال وہ قرآن پڑھ جائے، تجوید پڑھ جائے، قاری بن جائے، عالم بن جائے، محدث بن جائے، رب کعبہ دی قسم ہے تیری جنت پکی ہو گئی۔ ایسے کام کرے تو پھر مدرسے آیا تو پتہ کرو علماء کس طرح پڑھا رہا ہے، پتہ کرو۔ میں خود میں کراچی سے پڑھ کے تھی جانا کاشمی ہسی مدرسوں پڑھے سارے استاد سے پڑھنے پڑھتے ہیں اور رفیع دے کاشمی صاحب کیوں اور میرے کو پڑھ کے میرے استاد کا کیا یوسف وہ تو گئے دور سے ہوتا جسے لہر پہنچ وہ ڈاک نہیں ہوگی ڈاک فرمایا روزہ نے کی جائے پوڑی دیتی میں ہتھاں سے چھالے گئے جو قاضی صاحب بیٹھے رہ کے آئے تھے میرے استاد کے مال نے یوسف صاحب وہ جو ڈاک تو چیزہ سی وہ تو ڈاک چیزہ سی اور روما دیتی نام چیزہ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے پڑھے پوچھے میں طالب علم ہوں میں نے تے زیادہ لازمی دی دعا پوچھا سبحان اللہ نے چھالا ہے یار تسی وفادار لوگ میں نے میرے استاد فضل میر تے عبد الرحمان دی دعا نے اونچا کیتا تے جدوں میں گھروں نکل گیا میری بڈھی ماں میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تے میری ماں نے کہا پتر میں ویکھاں نہ ویکھاں تے دنیا دیکھے جا طالب علموں قدر کرو سب ماں باپ کا قدر دنیا کو بھی میری خدا دی قسم میں دونوں میں مولانا ہمارے ساتھ میں اس شرم محسوس نہیں کرتا میں جب مدرسے داخل ہوا میرے والے کو اے میرا سجا موٹا کرتا پھٹیا ہوا تو اس کا گھر میں نے کیا بیٹا اب کرتا لا کے کار پہ تیری ماں سی بولو نا فرمایا کتنی کوئی ماں نے کرتا بھی سی اللہ اکبر یا کر زمانہ صحبت با اولیاء وقت کا قطب سے ہونا بس ہونا کے پیر ہوتے ہونا کے پوٹے مالش کرتا تھا اینیاں دعاں دیتیاں فرمایا کہا تیرا قرآن کو مفسر کرتا اور میں ادھر کوٹھی میں گیا تو کافی صاحب بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے میری چیخاں نکل گیا حضرت فرمایا مولانا صاحب نال سن تیرے اندر کوئی شے آ جے قاتل میں کھڑے ہونے تے مجبور کر دیتا آج پورے پاکستان سے پنڈا تھا میرا یہ سادہ کی خدمت کا میں مولیاں کو کہنا سادہ کی خدمت امام ابو حنیفہ کو کدھر نے ایک نے پوچھا کہ یہ کتا بالغ کدوں ہوتا ہے فرمایا جب لات چوکو کی منہ کرے وہ بات ہو امام ابو حنیفہ جیسے بندے نے ساری زندگی دنیا تو آخری وقت آگے جا رہی شعر کو سنا دیا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا ایک بندہ باہر
ریڑی لائی ہوئی ہے تے کہندا ہوگا دیندا ہے اچھے سنگ ترے لو اچھے سنگ ترے اچھے اچھے ایک بندہ مسجد کے اندر قریب بیٹھا اے سن کے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے کسی نے آکھیا بابا جی وہ تے اپنا سودا بھیج رہا ہے اگر سودا نہیں پترا وہ مسئلے حل کر رہا ہے کہ چنگیاں دے لڑن لگیا میری چولی پھل پے اور مندیاں دے لڑ لگیا میرے پہلے بھی ڈول گئے کون جاندا سی امام محمد نو کون جاندا سی امام ابو یوسف نو کون جاندا سی امام شافعی تے امام احمد بن حنبل نو اے مولانا حضرت عالم امام الفقہاء سراج الائمہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لڑ لگے وہ آپ بھی اونچا سی انہاں کو بھی اونچا کر دیا چنگیا دے لڑ لگیا میری چولی پھل پے تے مندیاں دے لڑ لگیا میرے پہلے بھی ڈول گئے ایک دن شیخ سعدی حمام خانے تے داخل ہویا گلستان میں شیر نہیں بنتا انہیں مٹی چکی سونگی مٹی چو خوشبو آگے مٹی چو گلے خوشبو در حمام روزے رسید در دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یاری کیا دبوے دلا آوے دے تو مستم تو ہے کہ وہ کہتے بابا میں مٹی میں نہیں نیویاں آج بندے دے پیران جے آ رہیاں تے تیرے جو خوشبو کیویں آئی اگے چاند دن بگوتا سبحان اللہ چاند دن میں چاند دن میں پھلاں دے گوانڈ وس دے رہیاں پھلاں دے گوانڈ پتیاں میرے تے ڈگ دیاں رہیاں نے پاپیا وہ آپ بھی خوشبودار تھے میں نو بھی خوشبودار کر گیا سبحان اللہ اور کتھے دو بند کتھے فیصل آباد کتھے دو بند کتھے مکہ کتھے دو بند کتھے مدینہ دو بند مکے بھی چھوٹا پیا ہے دو بند مدینے بھی چھوٹا پیا ہے میں تیرے نظریات کے عقائد ہوں قرآن و سنت کا پاہی ہے بس بھئی سوا ہوئے اگلے جمعے انشاءاللہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی اچھی کون یہ کہتے جی بزرگان نہیں مانتے ہو تیرے کیوں مانتے اگلے جمعے مدرسہ کے شیخ جیلانی کو دسنا چاہیے تھا ہاتھ بڑا کرو کہ نا بس دسیے ٹائم نہ لاؤ نہ لے کے بندہ نہ لے کے آؤ جیب سے پیسے بھی لے آؤ مہنگائی کا دور ہے مسیح کی چوری تسی پاتے ہو رب تھوڑی چوری پاتے ہو